اگر ہم انٹرنیشنل ٹرمنالوجیز کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے دور میں پاکستانیوں کو سمجھانا چاہیں کہ بھائی کون جو ہے وہ وکٹم ہے، کون ابیوزر ہے، اور کیا ایک وقت میں وہ وکٹم بھی ہے اور ابیوزر بھی ہے، تو یہ مجھے بتائیں سائبر کرائم کی آج کتنی کیٹیگریز ہیں؟ جی ویری گڈ، آپ نے بڑی لیٹسٹ بات کی ہے اس حوالے سے، اور ہمیں اس ملک میں بھی اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ دنیا بھر میں لوگوں نے اپنے آپ کو اپلفٹ کیا ہے، سمجھے ہیں، ریسرچ کی ہے، تحقیق کی ہے اور آگے بڑھیں۔ تو بیسکلی اس کی 4 کیٹیگریز ہیں، جس میں سائبر بلی ہے، یعنی کہ اوفینڈر جس نے کوئی ایکشن پرفارم کیا کرائم کا، ٹھیک ہے، سائبر کرائم کا اوفینس جس نے کیا، دس از کالڈ سائبر بلی۔ اور ایک کیٹیگری ہے سائبر وکٹم کی، صحیح، یعنی کہ اگر کوئی ایسا بچہ یا بچی ہے جو ہیک ہوئی ہے، یا کسی کے اکاؤنٹ سے کچھ پیسے نکل گئے ہیں، یا کسی کو کوئی کال ریسیو ہوئی ہے، یا کسی کو آبسین پکچر کسی کی کہیں بھیجی گئی ہے، یا اے آئی سے جنریٹ کر کے بھیج دی گئی، یا اے آئی کسی جنریٹ ہو سکتا ہے، دس از آلسو پاسبل، بٹ اف یو آر اے وکٹم آف سائبر، دس از کالڈ سائبر بلی وکٹم۔ صحیح، تو بعض لوگ ایسے ہیں جو بلی بھی ہیں اور وکٹم بھی ہیں ایک ہی وقت، کیونکہ اس کا بیہیویئر ہے۔ اگر آپ پہلی بات تو یہ کہ آپ سائبر اوفینڈر بنتے کیوں ہیں، سائبر بلی کسی کو کرتے کیوں ہیں، تو اس کے کچھ ریزنز ہیں which is concern your personality as well۔ اگر آپ کو سیلف کنٹرول نہیں ہے، if you want an anti-social personality, narcissist personality, you want to harm someone else, so you will do this is a easy tool۔ آپ ایک کمرے میں بیٹھ کر اپنے ڈیجیٹل گیجٹ کے تھرو کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بڑا آبزرو کیا جا رہا ہے کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے، چاہے وہ یونیورسٹی کالج کے اسٹوڈنٹ اور اب تو اسکول کے بچوں کے درمیان بھی جو آپس میں واٹس ایپ چیٹس ہو رہی ہیں، اس میں اس قسم کی کمیونیکیشن ہو رہی ہے کہ جی پرائیویٹ باتیں ہیں اس میں، یا پرائیویٹ پکچرز یا ویڈیوز ایک دوسرے کو شیئر کی جا رہی ہیں۔ تو اب یہ مجھے بتائیں کہ اس چیز پہ کیسے کنٹرول کیا جائے گا اور معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، اور بینگ اے ڈی جی آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ میں اس حوالے سے کوئی ایسے اقدامات ہم فیوچر میں دیکھیں گے، یا آپ لوگ بنا رہے ہیں کچھ ایسی پالیسیز؟ دیکھیں، فرسٹ آف آل میں آپ سے یہ کہوں گا، ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ واٹ از پبلک اینڈ واٹ از پرائیویٹ۔ صحیح، پی کا لا سارا اسی پہ بیس کرتا ہے کہ جب بچے بچیاں اسکول کے آپس میں تعلق میں ہیں، ریلیشن شپ میں ہیں، تو وہ ایک دوسرے کو اپنی پکچرز آف سین شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں جیسے یہ پرائیویٹ اپلیکیشن کا دعویٰ ہے کہ ہماری کمیونیکیشن جو ہے اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ ہے۔ بالکل۔ تو سائبر سیکیورٹی میں دیکھیں 2 طرح کے ہم کیٹیگریز ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے وہ ہیک ہو چکے ہیں، صحیح، یا یا باقی وہ لوگ ہیں جنہیں پتہ ہے وہ ہیک ہیں۔ تو یہی آن لائن سیکیورٹی میں یہی بڑی ٹرمینالوجی ہے۔ جب آپ آن لائن آتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ تو آپ پبلک ڈومین میں رہے یا پرائیویٹ ہو گئے۔ تو ہم نے کورٹ آف لا میں نے خود یہ پروف کیا ہے کہ یہ چیٹ جو ہے فرام ون اینڈ ٹو ادر اینڈ جو بچے بچیاں شیئر کر رہے ہیں وہ پرائیویٹ چیٹ نہیں ہے۔ اس پر ہمارا کیس بھی ہوا ہے جو کورٹ آف لا میں کنوکٹ بھی ہوا ہے۔ مطلب لیکن وہ ایپس کہتی ہیں انکرپٹڈ ہے۔ دیکھیں وہ ایپس پرائیویٹ ایپس ہیں، ان کے کلیمز ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ انکرپٹڈ ہیں، لیکن آپ ایک جنرل ٹرمینالوجی کو سمجھیں کہ اگر ایک سرور سے دوسرے سرور پر کوئی امیج ٹریول کرتا ہے، ایک سرور سے دوسرے سرور پر کوئی امیج ٹریول کرتا ہے تو وہ کہاں کہاں اپنا فٹ پرنٹ چھوڑتا ہے۔ صحیح۔ تو اس فٹ پرنٹ کی تحقیق کرنا ہی دس از کالڈ ڈیجیٹل فورینزک سائنس۔ تو ڈیجیٹل فورینزک سائنس آپ کو انیبل کرتی ہے کہ آپ وہ پرنٹس جو عام آنکھ نہیں دے سکتی، آپ ڈیجیٹل فورینزکس مشین کے تھرو اس کو ریٹریو کر سکیں اور کورٹ آف لا میں پروو کر سکیں۔